ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ. رشتوں کا تقدس مسلمہ ہے. وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا. سورہ نساء کی آیت نمبر 23 نے ان کو بیان کیا، اور ان رشتوں کا ذکر بھی ہوا کہ جو محدود وقت کے لیے آپ پر حرام ہوتے ہیں. ان سب کی تفصیلات ہم جانتے ہیں. حرمت علیکم، تم پر حرام کر دی گئیں امہاتکم، تمہاری مائیں. یاد رکھیے کہ اس آیت میں پہلی جو قسم ہے جو رشتے حرام کیے گئے ہیں وہ حرمت نسب ہے، دوسری قسم ہے حرمت ردات، اور تیسری قسم ہے حرمت مصاہرت. ان کی تفصیل آگے ہم جانتے ہیں، اور ایک چوتھی قسم بھی ہے جو آیت کے آخر میں بیان کی گئی. اب سب سے پہلے جو بیان کیا، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں. اس میں دادی بھی شامل ہے، نانی بھی شامل ہے، اوپر تک سبھی. وبناتکم، اور دوسرے نمبر پر تمہاری بیٹیاں، اس میں پوتی نواسی نیچے تک سب شامل ہیں. تیسرا واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، اس میں سگی اور سوتیلی سبھی شامل ہیں. وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام ہیں. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں. وبنات الاخی، تمہارے بھائی کی بیٹی یعنی تمہاری بھتیجی. وبنات الاخت، اور تمہاری بہن کی بیٹی یعنی تمہاری بھانجی. یہ 7 رشتے قرآن حکیم نے بیان کیے جو حرمت نسب کہلاتے ہیں، یعنی نسب کی وجہ سے یہ حرام ہو جاتے ہیں. نمبر 1 ماں، نمبر 2 بیٹی، نمبر 3 بہن، نمبر 4 پھپھی، نمبر 4 پھپھی، نمبر 5 خالہ، اور نمبر 6 بھتیجی، نمبر 7 بانجی. اس کے بعد جو دوسری قسم ہے حرمت ردات. ردات کہتے ہیں جو دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہو جائیں. وہ 2 رشتے قرآن حکیم نے یہاں ذکر کیے ہیں، اور باقی کا کلیہ حدیث میں بیان کیا جو ترجمہ کرنے کے بعد میں ذکر کرتا ہوں. فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. ترمذی کی حدیث ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ التحیہ والثناء نے ارشاد فرمایا، جو رشتہ نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو رشتہ ولادت کی وجہ سے اس سے نکاح حرام ہے، رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے بھی وہ حرام ہو جاتا ہے. اب دودھ پینے کی عمر کتنی ہے، مدت کتنی ہے؟ اس میں احناف کے مطابق 2.5 سال ہے، جبکہ باقی ائمہ 2 سال کا قول کرتے ہیں. 2.5 سال جب تک بچے کی عمر ہو، اگر وہ کسی خاتون کا دودھ پیے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، میرے پاس ایک شخص آیا، وہ بیٹھا ہوا تھا. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تشریف لائے تو چہرے پر کچھ ناگواری کے اثرات، کچھ جلال کے. تو عرض کرتی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا رضائی بھائی ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، غور کیا کرو کہ تمہارا رضائی بھائی یا بہن وہ بنتا ہے یا بنتی ہے جب تک اس کی بھوک دودھ سے ختم ہو، یعنی اس کی مدت 2.5 سال ہے. تو مائیں جو دودھ پلانے کی وجہ سے وہ بھی حرام. اس کے بعد فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں، دودھ شریک بہنیں، وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی. بخاری کی ایک حدیث ہے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا. جب شادی ہو گئی تو ایک خاتون میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بھی اور تمہاری بیوی کو بھی دودھ پلایا ہے. تو میں نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے نہیں یہ بات بتائی، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا.
خیر سے میں سوار ہوا اور مدینہ طیبہ چلا گیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میں نے شادی کی ہے اور ایک خاتون آ کر کے مجھے یہ بات کہتی ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اس کے بعد تو اس کے ساتھ رہنے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر اور شادی کر لی۔ تو رضائی بہنوں کے ساتھ بھی شادی نہیں ہو سکتی، دودھ شریک بہنیں۔ یاد رکھیے یہ بہن بھائی جو تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک عینی ہوتے ہیں، ایک علاتی ہوتے ہیں، ایک اخیافی ہوتے ہیں۔ عینی کا مطلب یہ ہے کہ ماں بھی ایک باپ بھی ایک، اور علاتی کا مطلب جو باپ کی طرف سے تو آپ کا بہن بھائی ہو لیکن ماں کی طرف سے نہ ہو، اور اخیافی وہ ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہو لیکن باپ کی طرف سے نہ ہو، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تیسری قسم سورہ نساء کی 23 نمبر آیت بیان کرتی ہے، اس کو حرمت مساہرت کہتے ہیں، یعنی سسرال نکاح کی وجہ سے جو رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔ مساہرت کہتے ہیں نکاح کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں اسے مساہرت کہتے ہیں۔ تو حرمت مساہرت وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اس میں پہلی قسم بیان کی کہ تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی تمہاری ساس تم پر حرام ہو گئی۔ یاد رکھیے کہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو فار ایور حرام ہو جائے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جس وقت تک آپ کی بیوی آپ کے عقد میں ہے اس وقت تک وہ رشتے حرام رہتے ہیں۔ ان کی تفصیل تھوڑا آگے چل کر ہم جانتے ہیں۔ تو پہلا رشتہ جو حرام بنتا ہے نکاح کی وجہ سے وہ ساس ہے، ساس کے ساتھ فار ایور نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسرا جو قرآن مجید نے بیان کیا، اس کی دو کنڈیشنز قرآن نے بیان کی، وَرَبَائِبُكُمْ، اور تمہاری وہ بیٹیاں، الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ، جو تمہاری بیویوں کی بیٹیاں ہیں جو تمہاری پرورش میں ہیں، اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، تمہاری وہ بیوی جس سے تم نے صحبت کر لی ہے۔ اگر صحبت کر لی تو اس بیوی کی بیٹی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ پھر قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے صحبت نہیں کی اور کسی وجہ سے اس کو طلاق دے دی یا وہ فوت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی بیٹی سے کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا یہ وہ پہلی قسم ہے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ساس، اور دوسرا بیٹی جس کی ماں سے آپ کی بیوی بنی اور اس سے صحبت آپ نے کر لی۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور چیز بیان کی گئی، وہ یہ ہے کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے جو صلبی بیٹے ہیں، تمہاری پشت سے جو تمہارے بیٹے ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اس میں بیٹوں کی بیویاں اور پوتے نواسے ان کی بیویاں بھی شامل ہیں، یہ سارا حرام ہو جاتے ہیں۔ دراصل قرآن مجید نے اس بات کو اس لیے بیان کیا کہ عربوں کے ہاں ایک رسم تھی، غلط رسم تھی، کہ جس کو وہ متبنہ بنا لیتے، اپنا منہ بولا بیٹا، تو اس کی بیوی بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے۔ تو قرآن مجید نے کہا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور وہ بیٹے جو تمہاری صلب سے ہوں، تمہاری پشت سے ہوں، ان کی بیویاں تمہارے لیے حرام ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ یہ ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو گزر چکا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے، جو دوسری قسم ہے کہ جو نکاح کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، تو بیوی کی بہن ایک ہی وقت میں نہیں اس کو نکاح میں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح اس کی پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، جب تک بیوی زندہ ہے یا آپ کے حرم میں ہے، آپ نے اس کو طلاق نہیں دی تو ان رشتوں کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس پر دلیل سنن نبی داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
किसी औरत पर उसकी फुफ्फी से निकाह न किया जाए और न फुफ्फी का उसकी भतीजी पर निकाह किया जाए और न किसी औरत का उसकी खाला पर निकाह किया जाए और ना ही खाला का उसकी बांजी पर निकाह किया जाए और ना ही बड़ी बहन का छोटी बहन पर, न छोटी बहन का बड़ी बहन पर निकाह किया जाए। और कुरान मजीद ने कहा वअन तजमाउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ, और यह कि दो बहनों को न जमा करो मगर जो पहले गुजर चुका। अगर इस हुक्म से पहले पहले जो तुम कर चुके हो सो कर चुके, लेकिन अब इसकी गुंजाइश नहीं है। इस पर फुक़हा एक कानून बयान करते हैं कि हर वो रिश्ता दो औरतें जिनको में से एक को मर्द तसव्वुर किया जाए और दूसरी को औरत तसव्वुर किया जाए तो उनका आपस में निकाह नहीं हो सकता। उन दोनों को एट ए टाइम आप अपने हरम में उनसे निकाह नहीं कर सकते। इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला रहम करने वाला है। सूरह निसा की 23 नंबर आयत में 4 किस्म के हुर्मत वाले रिश्ते बयान किए। पहले हुर्मत नसब, दूसरा हुर्मत रदात जो दूध पीने की वजह से, और तीसरा निकाह की वजह से यानी हुर्मत मुसाहरत, और चौथा दो बहनों को या वो रिश्ते जिनमें से एक को मर्द और एक को औरत तसव्वुर किया जाए तो उनका आपस में निकाह नहीं हो सकता, उनको एट ए टाइम जमा न करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रिश्तों के तक़द्दुस को समझने की तौफीक अता फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नूर वही के फेसबुक पेज, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।